والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورۃ الحجر آیت نمبر 25 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک تمہارا رب ہی انہیں اٹھائے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تمہارا رب ہی تمہیں اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں پر موت طاری فرمائے گا، پھر اولین و آخرین سب لوگوں کو قیامت میں اسی حال پر اٹھائے گا جس پر وہ مرے ہوں گے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بندہ اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس پر اسے موت آئی ہوگی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو خوش بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان بنایا۔ اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت کا ذکر قرآن پاک کی دیگر متعدد آیات میں مختلف انداز سے بھی کیا گیا، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت خاک لی، مٹی لی، پھر اس مٹی کو پانی سے تر کیا یہاں تک کہ وہ سیاہ گارا ہو گئی اور اس میں بو پیدا ہوئی، پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی۔ جب سورج کی تپش سے وہ پختہ ہو گئی تو اس میں روح پھونکی اور وہ انسان بن گیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ والجان، اور جن کو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں الجان سے ابلیس مراد ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا گیا۔ جب ابلیس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو ملنے والے مقام و مرتبے کی بنا پر ان سے حسد کیا اور کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ من نار السموم، بغیر دھوئیں والی آگ، یعنی ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو مٹی بدبودار اور سیاہ گارے کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ فرمایا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اور ان آیات سے اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش کا واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو اپنی طرف ان کی عزت اور تکریم کے طور پر منسوب فرمایا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ فَسَجَدَ، تو سجدے میں گر گئے، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان میں روح ڈال دی تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب ایک ساتھ سجدے میں گر گئے۔
فرشتوں کے اس سجدے سے متعلق بعض علماء فرماتے کہ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے منہ ان کی طرف تھا، جیسے کعبہ کو منہ کرنے میں ہے کہ ہم اپنا منہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں لیکن سجدہ اللہ رب العالمین کو کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سجدہ تعظیم و تکریم کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو ہی تھا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے ان سجدہ کرنے والے فرشتوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ اس نے کہا، میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ قال، ابلیس نے کہا۔ اس کلام سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل مٹی ہے اور ابلیس کی اصل آگ ہے، اور اس کے خیال میں آگ چونکہ مٹی سے افضل ہے، اس لیے ابلیس نے اپنے گمان میں خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا، لیکن وہ خبیث یہ بات بھول گیا تھا کہ افضل تو وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور اس کی وجہ بیان کرنے میں شیطان نے 3 گناہوں کا ارتکاب کیا۔ سب سے پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی۔ دوسرا گناہ اس نے یہ کیا کہ بارگاہ الہی کے مقرب ہستیوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا۔ اور تیسری غلطی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خود کو افضل بتا کر تکبر کیا۔ ان تینوں گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کے ہزاروں برس کی عبادت اور ریاضت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود اور رسوا کر کے نکال دیا گیا۔ قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کی سزا دے دی گئی۔ شیطان کے گناہوں اور اس کی عبرتناک انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عمومی طور پر تمام گناہوں اور خاص طور پر ان 3 گناہوں سے بچے اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ابلیس کے انجام سے عبرت گیر ہو کر کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹ کر نہایت گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، الہی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی۔ اے میرے رب، کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل عطا کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا۔ جب گناہوں سے معصوم اور بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے کے خوف کا یہ حال ہے تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے مسلمان کو تو کہیں زیادہ ڈرنا اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔